بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ تو الحمدللہ ہم لوگوں کا آج ساتواں جو ہے لیسن ہے، ساتواں چیپٹر ہے، اور اس میں ہم لوگ آج انشاءاللہ اذان کے کلمات دیکھیں گے اور کچھ اور پریپوزیشن کے جو پوائنٹ ہیں وہ اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم لوگ ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم سے لی گئی ہے اور اس میں جو ہے انسان کے اعمال کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں، کوشش کریں گے ورڈ بائی ورڈ سمجھنے کی، تو یہ چیزیں یاد رہیں گی۔ تو یہ دیکھیے، اذا ماتا، اذا کا مطلب ہم لوگ کو پتہ ہے، اذا کا مطلب جب ہوتا ہے، ٹھیک، جب اذا ماتا، اور اذا کے بعد جب پاسٹ ٹینس آتا ہے تو وہ اس کو پریزنٹ میں یا کنٹینیوس میں چینج کر دیتا ہے۔ اذا ماتا، جب مر جاتا ہے، ٹھیک، الانسان یعنی کہ کوئی انسان یا ایک انسان، جب مر جاتا ہے کوئی انسان یا جب کسی انسان کی وفات ہو جاتی ہے۔ وفات بھی جاننے کی ایک عربی لفظ ہے، اور موت، ٹھیک، یہ بھی ایک عربی لفظ ہے۔ اذا مات الانسان، جب انسان کی موت ہو جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے۔ یہاں پر یہ جو ہے انتقاء ہے یہ، اور اس کو ملا کے پڑھا جائے گا الانسان انتقاء، تو اس کو الگ سے پڑھنا ہے تو یہاں پر زیر لگا کے پڑھ سکتے ہیں۔ انتقاء عنہ عملہ، انتقاء جو ہے بنا ہے منتقل ہو جانے سے، الگ ہو جانے سے، ٹھیک۔ قطع، قطع ہم لوگ جانتے ہیں، قطع تعلقی کرنا، قطع رحمی کرنا، یہ الفاظ ہم لوگ اردو میں پڑھتے ہیں۔ منقطع کا مطلب الگ ہو جانا، ڈسکنیکٹ ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے منقطع سے بن جائے گا انقطاع، ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، عنہ، اس سے۔ آج انشاءاللہ یہی ہم لوگ کا ٹاپک ہے، کس طرح سے پریپوزیشن کے ساتھ، جو پچھلی بار ہم لوگوں نے ہو، ہم، کا، کم، ای، نا اور ہا دیکھا تھا، اس کا ان سب کا کم آپ کا، آپ سب کا، اور ای، نا میرا، ہمارا، اور ہا اس مونس کا، انہو۔ تو ان کے ساتھ ہو لگایا گیا ہے۔ ان کا مطلب سے یا بارے میں اباؤٹ ہوتا ہے، ہو یعنی اس کے بارے میں، اس سے۔ تو اس انسان، یہ ہو کا اشارہ جو ہے اس انسان کی طرف ہے۔ تو اس انسان سے الگ ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں۔ کیا الگ ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں؟ عملہ، اب بتائیے، عمل تو عمل ہو گیا، اور ہو، ٹھیک، اس کا عمل، جیسے ہم لوگوں نے پڑھا تھا ربہ، اس کا رب، قومہ، اس کی قوم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کیا ہے، عملہ، اس کا عمل، یعنی اس کا اشارہ بھی اسی انسان کی طرف ہے۔ تو اس انسان سے اس کے عمل ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، ٹھیک، یعنی کہ پھر عمل کنٹینیو نہیں رہتا، کیونکہ وہ قبر میں آ چکا ہے یا موت واقع ہو چکی ہے۔ اللہ، اللہ کا مطلب ہوتا ہے سوائے، ایکسیپٹ۔ من ثلاثتن، من کا مطلب ہم لوگ جانتے ہیں سے، ٹھیک، تین سے، ثلاثتن یعنی کہ 3، یہ تین کے علاوہ جو ہے باقی سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ الا ثلاثتن یعنی سوائے ان تین میں سے، ٹھیک، یہ فرام ہے یعنی کہ سے۔ کون کون سے؟ الا من صدقۃ جاریہ، ٹھیک، الا یہ کہ سوائے سے ہو گیا، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ ہم لوگ اردو میں عام طور سے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک۔ صدقہ یعنی جو ہے صداقت، سچائی، اور یہاں پر نیک کام سے اس کو جو ہے لیا گیا، صدقۃ جاریہ۔ اچھا، جاری کو دھیان سے دیکھیں، اردو میں ہم لوگ کسی چیز کا جاری ہونا سمجھتے ہیں، جیسے کہ کوئی فرمان جاری ہو گیا ہے، ٹھیک۔ دوسری چیز، ندی میں پانی جاری ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فلو کرنا، فلو کرنا یعنی کہ کنٹینیو کرنا۔ یہی لفظ جو ہے آپ کو قرآن میں ملے گا، آیت کا ٹکڑا ہے، تجری من تحتها الانہار۔ تجری کا مطلب بہتی ہیں، تحتها، تہ بھی جو ہے، تہ لفظ بھی ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں کہ کسی بات کی تہ میں جانا، یا اس کے یعنی اس کے نیچے تک جانا۔ تہ خانہ آپ جانتے ہیں، کسی گھر کے اندر یا کسی چیز جو ہے کنسٹرکشن کے نیچے جو انڈر گراؤنڈ چیزیں ہوتی ہیں اس کو تہ خانہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو جو ہے تو تہ خانہ یعنی کہ انڈر گراؤنڈ ہو گیا۔ یا
جو ہے کپڑوں کو تہ لگانا یعنی نیچے اوپر کر کے اس کو سیٹ کرنا. تو تہ ہم لوگ جانتے ہیں تہ کا مطلب باٹم یا گراؤنڈ یا انڈر نیتھ ہوتا ہے. تو یہی جو ہے تجری من تحتها الانہار کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. تو اردو میں جو ہم لوگ لفظ جاری کہتے ہیں وہی یہاں پر استعمال ہوا ہے. ٹھیک. تو الا من صدقۃ جاریۃ، تو سوائے جو ہے صدقہ جاریہ جو اس نے کیا ہو، ایسا صدقہ ایسا نیک کام جو کنٹینیو بنا ہو. ٹھیک. الا من صدقۃ جاریہ، یہ اس کی کوالٹی بن کے آ رہا ہے. جیسا شیپ صدقتن کا ہے دیکھیے وہی شیپ اس کا ہے، یعنی کہ دونوں میں تنوین لگی ہوئی ہے، دونوں گول تا پر اینڈ ہو رہے ہیں. تو یہ اس کی صفت، اس کی کوالٹی بن جاتا ہے صدقتن جاریتن، یعنی ایسا صدقہ جو جاری ہو، کنٹینیو ہو. او کے بارے میں بھی شاید ہم لوگوں نے بات کی تھی. اس کا مطلب پچھلی کلاس میں بات کی تھی. اس کا مطلب اور ہوتا ہے، یا ہندی میں یا اردو میں جو یا کہتے ہیں، یا کہ آپ چائے پیئیں گے یا کافی پیئیں گے، تو یہ والا یا ہے او. تو ایک چیز یہ ہوئی کہ صدقہ جاریہ ہو. دوسری چیز جو ہے یہ اور نہیں ہے، گلشاد ہیں شاید بول رہے ہیں اور، اینڈ نہیں ہے یہ او جو ہے اینڈ نہیں ہے. اینڈ کے لیے واو زبر وا کا استعمال ہوتا ہے، اور او کا مطلب جو ہے یہ اور ہو جائے گا. تو انگلش والا اینڈ جو ہے واو ہے اور یہ انگلش والا اور ہے. ٹھیک. بہرحال ایک کام تو یہ ہو گیا صدقہ جاریہ. دوسرا او یا علم، ایسا علم، علم ینفع به. ینفع کے اندر آپ دھیان سے دیکھیں آپ کو لفظ نظر آئے گا نفع. ٹھیک. ینتفع نفع. ٹھیک. نون فا اور عین اس کے روٹ لیٹر ہیں جن سے یہ نفع ینفع بنا ہے. ینتفع یعنی کہ اس سے، یہ پیسیو وائس میں چلا گیا ہے. ٹھیک ہے. پیسیو وائس میں چلا گیا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو. بھی پریپوزیشن ہے. بی ہم لوگوں نے دیکھا تھا بسم اللہ نام سے. ٹھیک ہے. تو بی جو ہے کیا ہے؟ سے ہے. بی جو ہے سے ہے. تو بی کا مطلب سے ہو جائے گا، اور ہی اس سے. ٹھیک. اس سے. بہم ہوگا ان سب سے. بکا ہوگا تم سے. بکم ہوگا تم سب سے. اور بیہا ہوگا اس مونس سے. بی ہوگا مجھ سے. بنا ہوگا ہم سب سے. تو وہی ہو ہم کاکم اینا اور ہا کا لگانا ہے اس سے. ٹھیک. تو ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا، نفع اٹھایا جاتا ہو، یہ ہی جو ہے علم کی طرف آ رہا ہے. ٹھیک. پھر تیسری چیز آتی ہے او. او یعنی کہ یا ولد صالح. ٹھیک. ولد کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، لڑکا بھی کہتے ہیں، اور ولد کا پلورل ہوتا ہے اولاد. ایک سے زیادہ جب بیٹے ہوں گے یا جو ہے بچے ہوں گے ان کو اولاد کہیں گے. ولد. بیٹی کے لیے بنت کا لفظ آتا ہے. ٹھیک. تو ولد صالح. یہاں بھی دیکھیں جو میں نے بات کہی تھی کہ دونوں کا شیپ آپ کو سیم نظر آئے گا. دال پر ڈبل زیر اور ہا پر ڈبل زیر. شیپ نظر آنے کا مطلب، سیم آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی صفت بن گیا، اس کی کوالٹی بن گئی. کیسا بیٹا، کیسا ولد یا کیسی اولاد؟ صالح، نیک صالح اولاد. نیک او ولدن صالح. تیسرا چیز یہ، تیسرا آئٹم یہ کہ جو ہے نیک اولاد ہو، اور صرف نیک اولاد نہیں، اس نیک اولاد کے ساتھ ایک کام جڑا ہوا ہے. یدعو لہو. یدعو کیا ہے؟ اس کے اندر کون سا لیٹر آپ کو نظر آتا ہے اردو والا؟ دال اور عین کو دیکھیے. دعا. ٹھیک. دعا کرتا ہو. ٹھیک. یدعو وہ دعا کرتا ہو، لہو اس کے لیے. لا کا مطلب لیے اور ہا لگا دیں گے، ہو اس کے لیے. دیکھیے لا کا مطلب ہوتا ہے سمپلی لیے، اور ہو لگا دیا آپ نے تو بن گیا اس کے لیے. ہم لگا دیں گے ان سب کے لیے. لکا کر دیں گے تیرے لیے. لکم کر دیں گے تم سب کے لیے. وہی ہے جو پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے ہم کاکم اینا دیکھا تھا. ربہ ربہم، ربو کا ربکم، ربی ربنا ربوہا. بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے. ہر ایک لائن میں آپ قرآن میں دیکھیں، حدیث میں دیکھیں، خطبے میں دیکھیں، بغیر اٹیچ اور ڈیٹیچ پروناؤن کے تو کوئی ایک پیراگراف کمپلیٹ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی کریٹ کر دے، الگ بات ہے. تو بہرحال اس حدیث کے اندر ہم کو پتہ چلا کہ جب انسان کی جو ہے موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کے تمام عمل جو ہے منقطع ہو جاتے ہیں، تمام عمل ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. یہاں سے علماء کرام نے ایک بات یہ بھی نکالی ہے کہ قبر میں جانے پر ہی انسان کے جو ہے جہنم اور جنت کا فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اعمال تو ابھی چل رہے ہیں، اس کے اعمال تو ابھی کنٹینیو ہیں. ان تینوں میں سے اگر کوئی کام وہ کرتا ہے، یا جو ہے ایسے اعمال جس سے نیکی اس کی کاؤنٹ ہوتی رہتی ہے یا برائی اس کی کاؤنٹ ہوتی رہتی ہے، تو ابھی تو وہ وقت نہیں آیا ہے کہ اس کے اعمال کو تولے جائے، کیونکہ اعمال تو بڑھ اور گھٹ رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ قیامت کے دن تک یہ کاؤنٹنگ چلتی رہے گی. سوچنے کی بات ہے.
تو तमाम अमाल मुनक़ता हो जाते हैं, 3 नहीं मुनक़ता होते हैं, सलासतिन 3। एक नंबर 1 सदक़ाए जारिया, ठीक, जिससे लोग फ़ायदा उठाते हों, वो सदक़ाए जारिया होगा। दूसरा वो इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाता हो, इल्म, ठीक। और तीसरा ये जो है वलदिन सालिहन, एक नेक औलाद, कोई नेक औलाद जो उसके लिए, उस इंसान के लिए दुआ करती हो। तो ज़रूरी हो कि औलाद को पता हो कि हाँ मुझे वालिदैन के लिए दुआ करना है, नहीं तो ऐसी औलाद फिर दुआ भी नहीं करेगी। तो बहरहाल यहाँ पर हमको एक मेन पॉइंट पता चलता है कि जो है ये सारे कामों में हमको इन्वेस्ट करना है। नंबर 1 सदका जारिया, नंबर 2 ऐसा इल्म हमको प्रोपगेट करना है, आगे बढ़ा देना है जिससे फ़ायदा उठाया जा सकता हो। और फिर उसके बाद जो है औलाद की तरबियत और उसको नेक औलाद बनाना, ताकि वो मरने के बाद हमारे लिए दुआ करे। तो इल्म के मुताल्लिक से जान लीजिए, जो भी जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, इसकी स्लाइड वगैरह आप लोग को दे दी जा रही है, तो किसी ना किसी को, जिसको आपके घर में छोटे बच्चे हैं या जिसको भी आप सिखा सकते हो, उनको बताएं। अपना एक छोटा सा स्टडी सर्किल बनाइए अपनी मस्जिद में, 1-2 लोगों के साथ बैठ के पढ़िए और कम से कम मोटिवेट करिए दूसरों को कि वो पढ़ने के लिए आगे बढ़ें। तो इंशाल्लाह अगर वो इल्म हासिल करेंगे तो मरने के बाद भी जो है हमको आपको सवाब मिलता रहेगा इंशाल्लाह। तो चलिए इस हदीस के साथ जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमको जो है इस अहादीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो ये है कि फर्स्ट पार्ट में हम लोग अजान का जो है तर्जुमा देखेंगे। बड़ी बेसिक चीज़ है, आप में से अक्सर को पता होगा। इसको हम लोग ग्रामेटिकली और थोड़ा सा जो है वर्ड मीनिंग के हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं। तो अजान शुरू होती है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ठीक। तो अकबर जो है ये है क्या? अकबर को अगर आप ग्रामेटिकली देखने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि ये कबीर से बना हुआ है। कबीर, यहाँ देखिए मैं सर्किल बना रहा हूँ, कबीर, कबीर की सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है अकबर। इसको इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं और उर्दू में मुबालगा कहते हैं। और मुबालगा होता है क्या? किसी चीज़ का सबसे हाई स्टेज या सबसे जो है ऊंचा मकाम जो है, जो कबीर मतलब बड़ा और अकबर मतलब उस सबसे बड़ा, ठीक। सगीर का मतलब देखिए, ये आपके सारे वर्ड काउंट में आपके जो है अल्फाज की जानकारी में सारे गिने जाएंगे। सगीर का मतलब छोटा, कबीर बड़ा, सगीर छोटा। हम लोग सुनते हैं कबीरा गुनाह और सगीरा गुनाह, बड़े गुनाह छोटे गुनाह, ठीक। तो सगीर से बन जाता है असगर, यानी कि उससे छोटा, ठीक, उससे छोटा या सबसे छोटा। फिर बनता है, फिर अगला देखिए कसीर, कसीर का मतलब बहुत ज़्यादा, एबंडेंस, ठीक, बहुत ज़्यादा। और इससे बन जाता अक्सर, ऑफन, बार बार, ज़्यादातर, ठीक। तो ज़्यादा भी अरबी ही लफ्ज़ है बहरहाल। तो कसीर को देखिए सूरह कौसर जो आया है उसमें भी यही कसीर का इस्तेमाल हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा जो है कसीर, उससे ये भी मतलब निकाला जाता है। तो बहरहाल ये कबीर है, इससे बन गया अकबर, ठीक। सगीर इससे हो गया असगर, कसीर इससे बन गया अक्सर। अब एक और बात इसमें ध्यान रखिए कि जैसे इंग्लिश में होता है 3 डिग्री, एक तो बेसिक हो गया गुड वाला, ठीक। फिर उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, बेटर हो गया, ठीक। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री हो गई बेस्ट। तो इंग्लिश में 3 मिलेंगे, अरबी में कई वर्जन हैं इसके। एक तो कबीर हो गया, ये गुड वाली जगह पर, यानी फर्स्ट लेवल हो गया। सेकंड लेवल जो कंपैरेटिव है, उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, इसी कबीर के आसपास आपको अगर कहीं मिन लग जाए, मिन मिल जाए, ठीक, फ्रॉम, तो ग्रेटर देन फ्रॉम या बिगर फ्रॉम, ठीक। अब इसका मतलब मिन लगने से ये बेटर या बिगर हो जाएगा और कंपैरेटिव डिग्री या किसी से जो है जब आप कंपेयर करेंगे वो मायने होगा। जैसे लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फी शहर, खैरुम मिन आपने लगा दिया, बेहतर है अल्फी शहर यानी हज़ारों महीनों से। तो जब मिन लग जाएगा इन अल्फाज के बाद, कबीर, असगर, अक्सर और खैर के बाद मिन लग जाएगा, तो वो बताएगा कि ये चीज़ उससे बेहतर है। जैसे फजर के वक्त जो है, जो अजान में जोड़ा जाता है कि अस्सलातु खैरुम मिन अन्नौम, तो मिन लगा दिया तो पता चला कि सलात जो है नौम से यानी नींद से बेहतर है। अगर मिन नहीं लगता तो खैर का मतलब बेस्ट हो जाता है, जो कि हदीस हम लोगों ने देखी है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, अल्लमा सिखाए, हु इसको यही हु हुम काकुम ईना वाला कायदा आ गया। तो खैरुकुम तुम में से बेहतर है, अब देखिए कुम आ गया, हु हुम काकुम, कुम तुम में से बेहतर वो है, ठीक, या बेस्ट वो है, मन तअल्लमा जो सीखता है कुरान को,
वअल्लमा और सिखाता है हु इसको। तो देखिए इस एक लाइन की हदीस में 2 बार ये जो है अटैच प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ, खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतर वो है, सबसे अच्छा वो है। ठीक, तो ये बात हमको समझ में आ गई कि इन अल्फाज के बाद, और खैर भी इसमें याद रख लें, खा या रा, ठीक, खैर, ठीक, खैरुन, तो इनके बाद अगर मिन आपको मिलता है तो कंपैरेटिव डिग्री में उसका मायने जाएगा। अगर इनके बाद मिन का जिक्र नहीं होता है तो वो सुपरलेटिव डिग्री मान ली जाएगी। एक बात। दूसरी बात ये कि अक्सर इनके सामने अल का भी इस्तेमाल होता है उसको और भी ऊपर करने के लिए, जैसे अल अकबर, ठीक, तो अल अकबर का जब इस्तेमाल होगा तो इसके भी ऊपर चला जाएगा ये, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यहाँ पर कहीं भी मिन का इस्तेमाल नहीं किया गया है कि अल्लाह किससे बड़ा है, कोई इसमें जो है कंपैरिजन नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है। अगर लिख देते हम लोग अल्लाहु अकबरु मिन कुल्ली शै, अब क्या मायने होता है इसका बताइए, क्या हो जाएगा? मिन कुल्ली शै, अब क्या मायने हो जाएगा इसका? अल्लाहु अकबर मिन कुल्ली, फ्रॉम, कुल्ली का मतलब होता है एवरी, ईच, और शय का मतलब होता है थिंग यानी कि चीज, ठीक। तो अल्लाह ताला जो है बड़े हैं हर चीज से, ठीक, या आप कह लें अल्लाहु अकबर मिन कुल्ली मखलूक, अल्लाह ताला हर एक मखलूक में सबसे ज्यादा बड़े हैं। तो अब आपने कंपेयर किया कि अल्लाह ताला इससे बड़े हैं, जब आप मिन हटा देंगे तो मामला बिल्कुल सुपरलेटिव में चला जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला सबसे बड़े हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है, ठीक। तो यहाँ याद रखें सबसे के लिए हम लोग इस रूल को चेक करते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट। फिर आइए यहाँ पर आप लोग को लिखना था, आप लोग लिख लीजिएगा इसको, मैं आगे चलता हूँ। फिर उसके बाद ये जो है रिपीट करने के बाद आएगी अगली लाइन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान चीज है अशहदु। इसके अंदर देखिए आपको शहादत नजर आती है, ठीक, शहादा, जिसको शहादत कहते हैं उर्दू में, वो असल में शहादा है या उर्दू में शहादत है। तो शहादत का मतलब कि जो है गवाही देना नॉर्मली होता है, ठीक, गवाही देना शहादत होता है। और यही जब इंसान इस हालत में उसकी मौत आती है कि उसकी पूरी लाइफ और उसका वो मूवमेंट गवाही देता हो कि अल्लाह एक है और उसके रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो वो उसको जो शहीद कहा जाता है, ताकि क्योंकि वो उस हालत में उसकी मौत आ रही है कि वो शहीद है, गवाही देते हुए जो है उसकी जान जा रही, तो वो शहीद हो गया। तो शहीद का मतलब जो है ये यही होता है, गवाही देने वाला, और शाहिद बन जाएगा जो गवाही और दे, ठीक। शहादा मीन्स यकता, ये समझ में नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं, बहरहाल। तो शहादा का मतलब ये हो गया कि जो है गवाही देना। यहाँ पर जो ये नाउन है, ठीक, ये नाउन है, ये वर्ब, और इसका वर्ब जो है अशहदु है, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, ठीक। और ये अरबी में दो ही वर्ब की फॉर्म पाई जाती है, एक तो पास्ट होता है और एक प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों एक साथ होता है, यानी कि माजी के लिए होगा दूसरा, और जो है मुस्तकबिल और जो है हाल के लिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए दूसरा वर्ड, एक ही वर्ड इस्तेमाल होगा। तो इसमें अशहदु अगर आप लिखेंगे तो इसके दो तर्जुमे किए जा सकते हैं कि मैं गवाही देता हूँ प्रेजेंट में, और मैं गवाही दूंगा ये फ्यूचर में। अशहदु मैं गवाही दूंगा, क्या गवाही दूंगा या देता हूँ, अन का मतलब है कि, ठीक। जैसे कि हम लोग जब एफिडेविट या कानूनी कागज लिखवाते हैं तो उसमें होता है कि मैं गवाही देता हूँ, आई बियर विटनेस दैट, तो दैट का बड़ा रोल होता है, वहां से आपकी स्टेटमेंट एक्चुअली चालू होता है। तो यही यहाँ पर स्टेटमेंट है जो हम लोगों ने एग्रीमेंट और समझ लें कि कागज बनवाया है, अशहदु मैं गवाही देता हूँ। ये अशहदु मुजक्कर, ये मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए सेम है, ठीक, ऐसा नहीं कि मर्द के लिए है औरत के लिए, और ऐसा नहीं है। तो अशहदु जो है दोनों जेंडर के लिए सेम वर्ड का इस्तेमाल होता है, अशहदु। जब भी जो है फर्स्ट पर्सन पर आते हो तो उसमें डिफरेंस नहीं होता है, उसमें दोनों ही के लिए वर्ब की सेम फॉर्म इस्तेमाल होती है, अशहदु मैं गवाही देता हूँ कि, क्या गवाही देता हूँ, ला इलाहा, ठीक, ला का मतलब जो है हो गया नहीं, और इलाह का मतलब वो जिसकी इबादत की जाए, ठीक। तो और इसकी जमा है आली हतुन, ठीक, इलाह मतलब एक इलाह, और आली हतुन जिसकी मतलब है कई सारे इलाह। तो ये आपको देखें कुरान में मिलेगा, सूरह यासीन में भी जो है आपको जो है दूसरे तीसरे पेज पर मिल जाएगा, ठीक, आली हतुन करके मिल जाएगा।
अअत्तखिदु मिन दूनिही आलिहतन, क्या मैं उसको छोड़कर बहुत सारे खुदा बना दूं। अअत्तखिदु मिन दूनिही आलिहतन, क्या मैं उसको छोड़कर और सारे खुदा, ढेर सारे खुदा बना लूं। तो आलिहतुन इसकी जमा है, इसका प्लूरल है, इलाह इसका सिंगल है। ठीक, यहाँ पर तजवीद के हिसाब से जब इसको लिखते हैं तो तशदीद लग जाती है, अल्लाह। ठीक, तो सुनने में ऐसा सुनाई देता है जैसे अल्लाह कहा जा रहा है, लेकिन असल में ये अल्लाह नहीं है, ये अन और ला को मिलाया गया है। जब हम लोग पढ़ते हैं रवानगी में तो ऐसा सुनाई देता है कि यहाँ भी अल्लाह कहा जा रहा है, लेकिन ध्यान रखिए ये यहाँ पर अल्लाहू नहीं कहा जा रहा है, हा का प्रोनाउंसिएशन है ही नहीं। अशहदु अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि ला नहीं, इलाहा कोई इलाह नहीं है, इल्ला अल्लाह सिवाय अल्लाह के। ठीक, तो ये एक लाइन होगी, मैं गवाही देता हूँ कि कोई इलाह नहीं है सिवाय अल्लाह के। इसको वर्ब के दूसरे अंदाज से देखें तो फ्यूचर में भी जाता है कि मैं गवाही दूंगा भी, मैं देता भी हूँ और देता रहूंगा, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, मैं जिस जिस कोर्ट में जिस जिस जगह पे मुझे गवाही के लिए बुलाया जाएगा, मैं दूंगा गवाही कि जो है हमारा इलाह एक ही है, अल्लाह। ठीक, इलाह का जो है तर्जुमा माबूद से किया जाता है, हालांकि इलाह के अपने अलग मायने हैं, 2-3 इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक है, जो इलाह हो, जो रब भी हो और जिसकी इबादत भी हो, जिसने सबको पैदा किया हो, वो शख्सियत जो है वो चीज़ इलाह होती है। माबूद जो है बना है अबदा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में जो ऐन बा दाल लेटर था, अबदा, उससे बना है आबिद और माबूद। आबिद इबादत करने वाला, माबूद जिसकी वो इबादत करता है। तो माबूद के अंदर सिर्फ जो है इबादत का जो है जिक्र है, उसके जो है खिलाने का, उसको जो है रब का, उसके खालिक होने का जो है उसके अंदर आपको फ्लेवर नहीं मिलेगा, जबकि इलाह के अंदर वो सारी चीज़ें एक साथ इनबिल्ट हैं। तो ये देखिए, क्योंकि हमारे पास लफ्ज़ नहीं है तो लिहाजा इलाह का तर्जुमा माबूद से कर दिया गया, हालांकि माबूद खुद जो है अरबी लफ्ज़ है। तो यहाँ पर इलाह का हमको इन डेप्थ मायने समझना पड़ेगा कि ये वो शय है जो हमको, जिसने हमको पैदा किया, हमको खिलाया पिलाया और हम इसी की इबादत कर रहे हैं। तो ये इलाह का मायने हो गया। फिर आइए आगे चलते हैं, यहाँ पर जो है आगे आएंगे अल्फाज। फिर अगली लाइन है अशहदु अन्ना, अशहदु हम लोग समझ चुके, मैं गवाही देता हूँ। ठीक, अन्ना पीछे आया था अन और यहाँ पर आया अन्ना, दोनों में कोई फर्क नहीं है, नाउन आ जाने के केस में यहाँ पर अन्ना कर दिया गया है। ठीक, अशहदु अन्ना, मैं गवाही देता हूँ कि, तो यहाँ पर दोनों जो है चाहे अन आए या अन्ना आए, दोनों का एक ही मतलब है कि मैं गवाही देता हूँ कि, क्या गवाही देता हूँ कि जो है यहाँ देखिए अशहदु अन ला इलाहा और अशहदु अन्ना, दोनों में अन और अन्ना है, दोनों का एक ही मतलब है कि। फिर आइए, इन का इस्तेमाल होता है अगर के लिए इंशाअल्लाह में, इसमें कंफ्यूज होने की जो है अक्सर चांसेस रहते हैं। ये अन है, अलिफ ज़बर अन है, ये हमज़ा ज़बर अन है ये, और ये ज़ेर लगा हुआ है, हमज़ा ज़ेर या अलिफ ज़ेर इन है। ठीक, इंग्लिश वाले इन से मिलता जुलता। तो ये क्या है, इफ़ अगर, इंशाअल्लाह अगर, शाआ चाहा उसने, अल्लाहु इंशाअल्लाहु अगर चाहा अल्लाह ने, तो ये इन है। फिर कुरान में बार बार मिलेगा इन्ना, देखिए लगभग 1500 मरतबा कुरान में आया है इन्ना। इन्ना का मतलब बेशक। ठीक, तो ये इन्ना है और ये इन है और ये अन है, तो इन चारों को एक जगह रख के हम लोग देखते हैं। तो अन हो गया कि, इसके लिए आप याद रखिए अन के मायने के लिए आप तुरंत आपकी ज़बान पे आ जाए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ पर अन है। फिर अन्ना के लिए अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या रसूलुल्लाह। ठीक, फिर उसके बाद इन के लिए इंशा अल्लाह और इन्ना के लिए इन्नल्लाह मअस साबिरीन। तो ये जो है अगर आपको एड्रेस मेथड है ये, कि आप इसके जो है मायने डायरेक्ट ना याद रखिए, ये जो आते हैं ये किस जगह पर आपके दिमाग में स्टोर हैं, वो एड्रेस आप निकालिए, फिर आपको अपने आप इसके मायने याद हो जाएंगे। तो अन हो गया अशहदु अल्ला इलाहा, अन्ना हो गया अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन हो गया इंशा अल्लाह और इन्ना हो गया इन्नल्लाह मअस साबिरीन। इन सब के मायने लगभग हमको पता है। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, रसूलुल्लाही। ठीक, इस लफ्ज़ पर ध्यान दीजिए, रसूल और इसका प्लूरल हो गया रुसुल। ठीक, और ये जो फ्रेज़ है, फ्रेज़ यानी कि सेंटेंस का टुकड़ा, इसको ध्यान से देखिए, रसूलू और अल्लाही, देखिए यहाँ पर हा पर ज़ेर लगा है, नाम पर पेश लगा है, रसूलुल्लाही। इसी से मिलते जुलते बहुत सारे अल्फाज हैं, उसको एक बार देख लीजिए, आगे इंशाल्लाह वो अल्फाज आपके काम आएंगे।
تو کون کون سے الفاظ ہیں اس سے ملتے جلتے؟ بتائیے، کون بتائے گا؟ رسول اللہ سے ملتے جلتے کون کون سے الفاظ آپ نے دیکھے ہیں؟ جیسے ایک دو میں بتاتا ہوں، پھر آپ سٹارٹ کر دیں گے۔ با یا تا، ٹھیک۔ بیتو، اب میں کیا لکھوں گا؟ اللہ ہی، ٹھیک۔ بیت اللہ، ٹھیک، یعنی اللہ کا گھر، ٹھیک ہے۔ اور بتائیے، بیت اللہ ہو گیا، اور کیا لکھ سکتے ہیں؟ کلامو، ٹھیک، کلامو اور اللہ ہی، اللہ کا کلام، ٹھیک، کلام اللہ۔ اور کیا لکھ سکتے ہیں؟ عین با دال، عبدو یعنی بندہ ہو گیا، غلام ہو گیا، اور اللہ ہی، ٹھیک۔ اور بتا رہے ہیں دین اللہ، ٹھیک ہے، فی دین اللہ افواجا میں جو آتا ہے، تو یہ جب ہم لوگ فی لگائیں گے تب دینی ہوگا، ٹھیک ہے، فی نہیں لگائیں گے تو دینو ہو جائے گا۔ تو یہ ہو گیا دینو، ٹھیک، اور اللہ ہی، دین اللہ۔ جب یہاں پریپوزیشن لگ جائے گا تو یہ پیش زبر میں کنورٹ ہوگا، انشاءاللہ ہم لوگ دیکھ لیں گے اس کو بھی۔ تو دین اللہ۔ اور بتائیے رسول اللہ، ٹھیک، رسولو اور اللہ ہی۔ ان سب میں ایک کامن چیز ہے جو آپ غور کر سکتے ہیں، من اللہ۔ من اللہ نہیں ہوگا کیونکہ من جو ہے پریپوزیشن ہے۔ ان سب میں ایک کامن چیز ہے، ایک کامن پیٹرن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پیٹرن ایک کوڈنگ ہے۔ ایک جو ہے کوڈنگ کو کیا کہیں گے آپ؟ ایک مطلب ایک سیٹنگ کی گئی ہے جس سے ایک جوڑا بنتا ہے، اور وہ جوڑا جو ہے ریلیشن والا جوڑا بنتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ان سارے الفاظ میں ایک ریلیشن قائم کیا گیا ہے، ٹھیک، استغفر اللہ، ٹھیک، ذکر اللہ، صحیح بتا رہے ہیں۔ تو ان سب میں آپ دیکھیں، اب آپ جو ہے بڑی جو ہے کانفیڈنس سے بول رہے ہیں اللہ ہی اللہ ہی، ٹھیک ہے، نہیں تو ہو سکتا تھا کہ آپ تھوڑا کنفیوز ہوتے کہ اللہ ہے کہ اللہ ہے کیا، کچھ نہیں تو چلیے اللہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ پہ چھوڑ دیں گے تو ساری کنڈیشن میں صحیح ہو جائے گا، لیکن اللہ کہہ دیں گے تو غلط ہو جائے گا، یا اللہ کہہ دیں گے یہیں پر تو غلط ہو جائے گا۔ آپ کو پورا ملا کے جب پڑھتے ہیں تو اللہ ہی، بیت اللہ ہی بولیں گے، نہیں تو بچنا چاہتے ہیں تو کہہ دیجئے بیت اللہ، ٹھیک۔ تو یہ سارے جو دو اسم ہیں، دونوں ناؤن ہیں، یہ بھی ناؤن ہے، یہ بھی ناؤن ہے، ان دونوں ناؤن کو آپس میں ریلیٹ کر دیا گیا ہے کہ بھائی بیت کس کا ہے، گھر کس کا ہے، سوال ہوا تو پتا چلا گھر اللہ کا ہے۔ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ عبد کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ دین کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ رسول کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ تو یہ جو ہے ایک ریلیشن، ایک نسبت، ایک اضافت قائم ہو رہی ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے جب بھی آپ اس طرح کا جو ہے جوڑا دیکھیں کہ یا اس کے آگے ال نہ لگا ہو، دیکھیں ان سب میں کہیں پر ال نہیں لگا ہے، اس کو ہم لوگ بار بار ریپیٹ کریں گے، ان سب میں کہیں بھی ال نہیں لگا ہے، دیکھیے ان سب میں کہیں بھی ال نہیں، میں ال لکھ کر کراس کر رہا ہوں کہ ال نہیں ہے، اس کے اندر کسی میں بھی ال نہیں لگا ہے، پوائنٹ نمبر 1 جو فرسٹ ورڈ ہے۔ اور اس فرسٹ ورڈ کے آخر میں تنوین بھی نہیں لگی ہے، حالانکہ ہم لوگوں نے کہا تھا کہ جب ال لگے گا تبھی تنوین جائے گی، لیکن یہاں ڈبل پیش ہونا چاہیے تھا، یہاں بھی، یہاں بھی، یہاں بھی، جیسے دین، رسول، بیت، کلام، عبد ہونا چاہیے تھا، لیکن تنوین بھی ہٹا دی گئی ہے، ال بھی ہٹا دیا گیا، یعنی ناؤن کی جو دونوں آئیڈینٹیفیکیشن ہم لوگوں نے سیکھی تھی کہ یا تو شروع میں ال لگا ہو، اور یا تو لفظ کے آخری والے لیٹر پر تنوین ہو، ڈبل زبر ہو، ڈبل پیش ہو، ڈبل زیر ہو یا ڈبل زبر ہو، ٹھیک۔ تو یہ دونوں ہی علامتیں اسم کی آپ کو یہاں نہیں ملے گی، دونوں ہی سائنس آف ناؤن آپ کو یہاں ایبسنٹ ملیں گے پہلے والے اسم پر۔ دوسرا والا اسم جو ہے زیر کے ساتھ اینڈ ہو رہا ہوگا، ٹھیک، زیر کے ساتھ اینڈ ہو رہا ہوگا، تو یہ بن جائے گا ریلیشن، یہ ایک سیٹنگ ہوگی اس میں ریلیشن، اور آسانی سے آپ اس کا ترجمہ کر لیں گے، اگر آپ انگلش میں لکھ دیں یہاں آف، تو یہ معاملہ پورا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب یہاں سے پڑھیے، دین آف اللہ، رسول آف اللہ، بیت آف اللہ، کلام آف اللہ، عبد آف اللہ، یہ انگلش میں کریں گے۔ اردو میں کیسے کریں گے؟ الٹے ڈائریکشن میں پڑھیں گے اور سیٹ کریں گے کہ کا، کی، کے میں سے کون سا یہاں پہ صحیح محسوس ہو رہا ہے اردو کے حساب سے۔ اللہ کا عبد، اللہ کا بندہ، الٹے ڈائریکشن سے پڑھیں گے۔ اللہ بیچ میں لگائیے کا، کلام، اللہ کا گھر، اللہ کا دین، اللہ کا رسول، ٹھیک ہے۔
تو اس طرح سے دو ناؤن ہوں گے. جو استغفر اللہ آپ نے کہا تھا بیچ میں کسی نے، وہ ورب ہے، وہ اصل میں جو ہے ورب ہے، تو اس کیس میں جو ہے وہ جو ہے سیٹ نہیں ہوگا. تو یہ جو ہے اس میں جو ہے یہاں پر یہی جوڑا استعمال ہوا ہے رسول اللہ میں. تو آگے جب ہم لوگ قرآن کی اور جو ہے آیتیں دیکھیں گے تو دین اللہ آ گیا یا کچھ آ گیا، تو وہاں پر یہ چیز بار بار آئے گی. لگ بھگ جب بھی ہم قرآن کو دیکھیں گے تو ایک بار میں آپ کو ریمائنڈ کراؤں گا کہ یہ دیکھیے ریلیشن والا جوڑا آ گیا، رسول اللہ کا رسول، ٹھیک، یا رسول آف اللہ سے بن گیا. تو اس کی پہچان یہ ہے کہ پہلے والا اسم میں نہ تو ال ہوگا نہ تو تنوین ہوگی، اور دوسرا والا اسم جو ہے زیر پر اینڈ ہوگا. ٹھیک، تھوڑی سی اور اس کے اندر کلیریفیکیشن ہے، جب آپ اتنا یاد رکھ لیں گے تو پھر میں آگے بتاؤں گا کہ اور کیا اس میں چیزیں نظر آتی ہیں. تو یہ ہو گیا ترجمہ. اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، انا کی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. پھر آگے چلتے ہیں. پھر یہی جو ہے دہرایا جائے گا اور پھر کہا جائے گا حیا علی الصلاۃ. ٹھیک، حیا کا مطلب ہے آ جاؤ، آؤ، بلایا جا رہا ہے، کال کیا جا رہا ہے. حیا علی کا مطلب ہے پر. ہم لوگ پچھلے کلاس میں کسی نے کہا تھا الا کا مطلب، تو دیکھیے عین کے ساتھ جو ہے میں نے سمجھا کہ الف کے ساتھ بولنا ہے، تو الف کے ساتھ جب الا استعمال ہوتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جان لو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو وہ جان لو، بیہولڈ، خبردار، مطلب ایک اٹینشن بلایا جاتا ہے، وہ الا کا استعمال ہوتا ہے. اور عین کے ساتھ جو الا کا استعمال ہوگا وہ ہے سمپل پریپوزیشن. اس کا مطلب انگلش میں آن ہو گیا یا اردو میں پر ہو گیا. ٹھیک، تو یہ جو ہے الا اگر سوال تھا تو یہ جو ہے اس کا مطلب جو ہے پر ہے. تو یہ ہو گیا حیا علی، آؤ پر. ٹھیک ہے، آؤ پر، کس پر آؤ؟ پہلے تو نارمل بالکل ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ دیکھا جائے. آؤ پر ہو گیا، اور الصلاۃ، نماز پر آؤ. تو نماز پر آؤ یعنی نماز کی طرف آؤ، کیونکہ الگ الگ زبان میں پریپوزیشن کا الگ الگ پریپوزیشن کا استعمال ہوتا ہے. عربی میں نماز کی طرف بلانے کے لیے الا کا استعمال ہوا، اردو میں نماز کی طرف بلانے کے لیے طرف کا استعمال ہوا. ٹھیک ہے، اور انگلش میں ٹورڈز کا استعمال ہوگا، یا فور کا استعمال ہو سکتا ہے کہ آؤ، کم فار صلاح. ٹھیک ہے، وہاں لیے کا استعمال ہو جائے گا، فور کا مطلب، جو کہ عربی میں لی ہے. تو یعنی الگ الگ زبان میں پریپوزیشن جو ہے استعمال جب ہم لوگ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سینٹینس سے آپ کیا مطلب نکالنا چاہ رہے ہیں. تو اس مطلب کے حساب سے جب آپ اس کو ایک زبان سے دوسری زبان میں لے کر جائیں گے تو اس پریپوزیشن کو کنورٹ کرنا پڑ سکتا ہے. جیسے الا کو ہم لوگوں نے طرف استعمال کر لیا، حالانکہ الا کا مطلب پر تھا. انگلش میں اسی کو لکھیں گے کم ٹو صلاح، ٹھیک ہے، تو وہاں ٹو ہو جائے گا، یا کم فور صلاح تو وہاں فور ہو جائے گا، لیکن معنی وہی. تو پریپوزیشن کا جب ہم لوگ ٹرانسلیشن کرتے ہیں پورے سینٹینس کا، تو پریپوزیشن کو بہت ریجڈ نہیں رکھا جاتا ہے. پریپوزیشن چینج کر دیتے ہیں، کبھی کبھی ہٹا ہی دیتے ہیں، کبھی کبھی ایڈ کر دیتے ہیں دوسری زبان کے گرامر کی کنڈیشن کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. تو یہاں پر حیا علی الصلاح، نماز پر آؤ، تو ہم لوگ اردو میں کہیں گے نہیں بھائی نماز کے اوپر کوئی نہیں آتا ہے، نماز کی طرف آؤ. ٹھیک، حیا علی الصلاۃ. ایک دوسرا پوائنٹ آج یہاں گرامر کا اور نوٹ کر لیجئے. جب بھی کسی ناؤن سے پہلے جو ہے پریپوزیشن آتا ہے تو وہ ناؤن جو ہے آپ دیکھیں گے زیر والی حالت پر اینڈ ہوگا. ٹھیک، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، تو یہ زیر پر اینڈ ہوگا ناؤن جب بھی اس سے پہلے پریپوزیشن آئے گا. جیسے فی دین اللہ افواجا، فی تھا وہ دین اللہ، اور فی جب لگا دیں گے تو دینوں سے بن جائے گا دینی. ٹھیک، تو آخری لیٹر پہ زیر لگ جائے گا. تو یہ جو ہے زیر آپ انشاءاللہ میں آپ کو بار بار دکھاتا رہوں گا تو انشاءاللہ 2-4 کلاس میں یاد ہو جائے گا. تو حیا، آؤ نماز کی طرف. پھر اس کے بعد آؤ حیا علی الفلاح. تو آپ یہاں غور کریں، حیا آؤ پر، اور کس پر آؤ؟ الفلاحی. اب دیکھیں ہا بھی جو ہے زیر پر اینڈ ہوا، کیوں؟ اس سے پہلے الا آیا ہوا ہے. ٹھیک، تو جب ہم لوگ کبھی اکثر حافظے وغیرہ میں بھول جاتے ہیں کہ حیا علی الفلاح تھا کہ فلاحہ تھا یا فلاحی تھا، تو اس کنڈیشن میں آپ دیکھیں کہ کیا اس سے پہلے پریپوزیشن یوز ہوا ہے، یوز ہوگا تو زیر میں جائے گا. پھر دیکھیے صلاۃ کی جو ہے جو جمع ہوتی ہے، پلورل ہوتا ہے، وہ صلوات ہے. یہ اس کا جو ہے پلورل ہے. ٹھیک اسی طرح سے جیسے مسلمہ کا پلورل مسلمات ہوگا، اسی طرح سے صلاح کا پلورل صلوات ہوگا. تو یہ ہو گیا. فلاح کا مطلب کامیابی ہوتا ہے. سورہ بقرہ کا جو ہے پہلا جو سٹیپ پورا ہوتا ہے
اولئک هم المفلحون، تو فلاح جس کو مل جائے گی وہ مفلحون کہلائے گا، یعنی کہ اس کو کامیابی مل گئی، ٹھیک، مفلحون۔ فلاح جو لفظ ہے وہ فلاح سے نکلا ہوا ہے، فلاح کا مطلب کسان ہوتا ہے، فارمر۔ تو فارمر کیا کرتا ہے، پوری جو ہے سیزن بھر جو ہے محنت کرتا ہے، مٹی تیار کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، پھر جانوروں سے بچاتا ہے، اور آخر جو ہے فصل کی کٹائی کے وقت تک فصل کو پورا دیکھتا ہے، اس کو کیئر کرتا ہے، اور پھر ایک دن جا کے اس کو اس کا انعام ملتا ہے۔ تو یہی معاملہ جو ہے مومنوں کا جو ہے آیا ہے، مفلحون، کہ جس طرح کسان ایک لمبے ڈیوریشن تک اپنے سامنے تو اس کو نظر آتا ہے کہ کئی مہینے سے محنت کر رہا ہے اور اس کو 1 روپے کا بھی فائدہ نہیں، اور ایک فائنل الٹیمیٹ دن اس کو فائدہ ملتا ہے۔ اسی طرح مومن کو بھی زندگی بھر جو ہے کام ہی کام کرنا ہے، اور پھر جو ہے یوم القیامہ یعنی قیامت کے دن جو ہے اس کو اس کا فصل کا کاٹنے کا یا سمجھنے کی نیکیوں کا فائدہ اس کو ملے گا۔ تو یہیں پر ہے حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ پھر آئیے، یہ ہو گیا، پھر اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا اللہ، سوائے اس کے۔ تو یہ جو ہے لگ بھگ جو ہے پوری اذان ہو گئی۔ اب انشاءاللہ اگلی بار جب ہم لوگ اذان سنیں تو کوشش کریں گے کہ جو ہے اس کو پورا معنی کے ساتھ سنا جائے، اور اگلی کلاس میں انشاءاللہ جو ہے ہم لوگ اذان کے بعد کی دعا اور وضو کے بعد کی دعا بھی